بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور آج ہم جس اہم مسئلے پر بات کریں گے وہ اہم مسئلہ ہے روزے سے متعلق کہ یہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کس عمر کے لوگوں پر فرض ہے، کس طرح کے انسانوں پر فرض ہے، کیا یہ ہر کسی پر فرض ہے یا کسی کو اس میں استثناء ہے۔ تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ فقہی اعتبار سے کن لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ چنانچہ فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ یفترض علی کل مسلم عاقل بالغ، کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا، کیونکہ اسلام جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اسلام کے ساتھ متصف نہیں ہے ایمان کے ساتھ، تو اس پر یہ تمام عبادتیں فرض نہیں ہیں، وہ ان تمام عبادات کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مسلمان کا ہونا، پھر مسلمان عورت ہو مرد ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں پر فرض ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے عاقل، یعنی عقل مند ہو، مجنون پر روزہ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے احکام شرعیہ کا، لہٰذا عقل مند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے بالغ۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ بالغ کی تعین ہم کرتے ہیں کہ بلوغ کی کوئی علامت جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک ہم بالغ ہونے کا حکم نہیں لگاتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے میں بلوغت کی علامتیں ظاہر ہو گئی یا کسی بچی میں بلوغت کی علامتیں ظاہر ہو گئی تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی تو ایسی صورت میں 15 سال کی عمر میں پھر روزے فرض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ مفتی صاحب، ایک چیز اہم ہے، یہ جو اپنے تشریف فرمائی بلوغ کے بارے میں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق ہے کہ عورت بہت پہلے بالغ ہو جاتی ہے اور عورت کے بلوغ کا جیسے شریعت میں فرمایا گیا ہے اس کے کچھ علامات ہیں، یا کوئی اور چیز اس میں امتیاز، یا سب کے اوپر ایک ہے، یا عمر کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی مرد اور عورت میں روزہ رکھنے میں کوئی بلوغ میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو کوئی نہیں ہے بظاہر، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی جلدی بالغ ہو جائے جی، اور کوئی بعد میں بالغ ہو جائے، لیکن اصل روزے کا تعلق ہے بلوغ سے۔ اب کوئی جلدی ہو جاتا ہے یا بعد میں ہو جاتا ہے، اس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس سے علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جس عمر میں بھی ہو جائیں، 15 سال سے پہلے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت، یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان بھی اس کی شرط ہے، یعنی جس پر روزے فرض ہیں، تو اس میں ایک چیز اہم جو ذہن میں آتی ہے کہ کبھی کبھی غیر مسلم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، جیسے ابھی ایک واٹس ایپ پہ ایک آج کل وائرل ہے ایک کا کہ ایک ہندو بہن ہے ہماری کی جو ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، 30 روزے رکھتی ہے۔ کیا اس کے روزے کا کیا اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ فقہا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی نان مسلم بھی روزہ رکھے تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ جی، اصل میں روزے کا تعلق جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اسلام کے بغیر، اچھا عمل کرتا ہے، تو دنیا میں تو اس کا فائدہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ دنیوی اعتبار سے مثلا روزہ ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے، جسم کو صحت مند رکھتا ہے تو وہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں مثلا کوئی غیر مسلم جو ہے خیرات کرتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سویر یا بدیر اس کا دے دیتا ہے بدلہ، یعنی ایک اچھا کام ہے، اگر وہ شمولیت کریں اس میں تو ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ، ہم ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے، اور وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس سے استثناء کن لوگوں کا ہے،
یعنی روزے سے ایمان بھی ہے، بلوغ بھی ہے، یہ جو شرائط آپ نے فرمائی، تو یہ تندرستی بھی ایک شرط ہے، حالانکہ تندرستی یا اس تندرستی کے بارے میں کیا کہا جائے، اور مستثنیٰ جو لوگ ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تندرستی بھی، آپ نے تندرستی کا شاید ذکر نہیں کیا، کیا تندرستی شرط ہے اس میں؟ جی، روزہ صحیح ہونے کے لیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ روزہ فرض کن پر ہے، اور تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن پر فرض ہے۔ دوسرا ہے کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ تندرست ہو، یعنی اس کی صحت اچھی ہو، اسی لیے بیمار اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، نہیں مفتی صاحب میں معاف کرنا بیچ میں روک رہا ہوں، کہ تندرستی کی شرط اگر ہم لگائیں تو تندرستی کی شرط میں کوئی اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ اچھا صحت مند ہو، تو صحت مند سے کہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ ہٹا کٹا ہو۔ صحت مندی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض نہ ہو جو روزہ رکھنے میں مانع ہو، یہ مراد ہے شاید فقہا کی، یعنی کوئی ایسا مرض اسے لاحق نہ ہو کہ جو اسے روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ اس اعتبار میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو روزہ سے اس کو مستثنیٰ کر دیتی ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے یا اس کے بدلے کچھ اور کرے، کون سی چیز ہے وہ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں دو لوگوں کا استثناء کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے گنجائش دے دی۔ روزہ تو اس کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، پھر دوسرے دنوں میں جب وہ سفر سے واپس آئے یا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بیمار کے لیے بھی ضروری ہے، بیمار یا تو روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہوگا، بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر اس کی جان جا سکتی ہے، یا اس کا مرض جو ہے وہ طول پکڑ لے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شرعاً گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ بیمار ہونا یا تندرست ہونا روزے کی فرضیت کو روکتا نہیں ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، البتہ اس کی گنجائش یہ رہتی ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رخصت دی جاتی ہے اسے کہ تاکہ وہ اور ایام میں روزہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے مستثنیٰ تو کوئی بھی مومن نہیں ہے، اس کو بہرحال یا روزہ رکھنا ہے براہ راست، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یا تو اسے براہ راست روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر شرعی کی وجہ سے تو وہ بعد کے ایام میں روزہ رکھے۔ جیسے ہمارے اندر کوئی شخص جو ہے مریض دو طرح کے ہیں، ایک ہے عارضی مریض مفتی صاحب اور ایک ہے دائمی مریض۔ مثلا ایک ہے عارضی مریض، کوئی شخص بیمار ہو گیا یا دو تین دن کے لیے اس کو مرض لاحق ہو گیا، تو اس کو بعد میں وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، بعد میں وہ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اگر کوئی شخص دائمی مرض میں مبتلا ہے یا اگر وہ روزہ رکھے تو مرض بڑھنے کا احتمال ہے، اس میں عام طور پہ کچھ کیا ہے فقہا نے، کوئی مثال دی ہے کہ کس کس طرح کے امراض ہیں یہ مثلا کسی مرض کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ طب نے بھی بہت ترقی پائی ہمارے دین میں کہ اس کے ساتھ ساتھ شرعی امور کے ساتھ ساتھ طب کو بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے امراض ہیں، آج اگر آپ نام لے کر بتائیں کہ کس طرح کے امراض ہیں کہ جس میں اس کو رخصت ہو سکتی ہے۔ اصل یہ طے کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے کہ کس کس طرح کی بیماریاں ہیں، یہ تو میڈیکل سائنس بتا دے گی کہ اس شخص میں جو بیماری ہے کیا یہ ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر اس کو یہ بتا دے کہ روزہ نہ رکھو تو پھر بالکل ہاں، ماہر ڈاکٹر اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج کل لوگ لکھا کر لاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں، وہ نہیں، چونکہ یہ عبادات کا مسئلہ ہے اور اہم عبادت ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک ڈاکٹر ماہر ہو، مسلمان ہو اور عادل ہو، ایمان کی بنیاد پر وہ کہے کہ نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے گنجائش۔ جی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ناظرین کی کچھ لوگ جو ہیں جو مطلب ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، ان کو اکثر اس کی رخصت دی جاتی ہے چونکہ ان کو پانی بہت زیادہ، یا کوئی مریض جو ہے وہ ڈائلسس پر ہے، اس کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں مرض بڑھنے کا جب احتمال ہو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تو اس کو رخصت ہے، لیکن وہ بعد میں روزے کا روزہ اگر چونکہ اس کو صحت مند ہونے کی کبھی یہ نوبت نہ آئے تو اس کے لیے فدیہ ہے جو مقرر کیا ہے علماء نے، فقہا نے۔ انشاءاللہ فدیہ پر جب ہم بات کریں گے تو یہ بات انشاءاللہ طے ہوگی کہ یہ فدیے کی کتنی مقدار ہوگی اور کیا مقدار ہوگی اس کی۔ ناظرین
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، اور جس غرض اور مقصد کے لیے اللہ نے ہم پر یہ فرض کیے ہیں وہ غرض اور مقصد پورا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالیٰ۔